आज की दुनिया हमें सिखाती है कि अगर तुम दर्द में हो तो तुम नाकाम हो और अगर तुम खुश हो तो तुम कामयाब हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर दर्द बुरी चीज़ है तो बेहतरीन लोग हमेशा आजमाइश में क्यों होते हैं? दुनिया तुम्हें धोखा देती है कि सुकून का मतलब कामयाबी है, मगर सच तो ये है कि सुकून में इंसान सोता है और दर्द में इंसान जागता है। दर्द तुम्हें मजबूर करता है कि तुम रुको, सोचो और अपनी ज़िंदगी को देखो। असल दर्द वो नहीं जो थोड़ी देर की तकलीफ़ हो। असल दर्द वो है जब तुम अंदर से टूट जाते हो, जब रातों की नींद उड़ जाती है और दिल भारी रहता है। लोग इस दर्द से भागने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, मगर दर्द से भागना अपनी ग्रोथ से भागना है। जो चीज़ तुम्हें जगाती नहीं वो तुम्हें काबू में रखती है। अगर तुम अपने दर्द का सामना नहीं करोगे तो वो तुम्हें अंदर से तबाह कर देगा। तुम्हें अपने दर्द के साथ बैठना सीखना होगा, बिना किसी शोर के, सिर्फ तुम और तुम्हारी हकीकत। जब इंसान दर्द से गुजरकर बनता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा असली यानी रियल होता है। सुकून में पलने वाला इंसान और दर्द से गुजरने वाला इंसान कभी बराबर नहीं हो सकते। दर्द तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है, जो सुकून में कभी नज़र नहीं आ सकती थी। या तो तुम इस दर्द में टूट जाओगे या तुम दोबारा तामीर होगे। फैसला तुम्हारा है कि तुम भागना चाहते हो या मुकाबला करना। इस्लाम हमें बताता है कि दर्द कोई हादसा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। कुरान कहता है, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। दर्द सज़ा नहीं बल्कि पाक करने का एक ज़रिया है। एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह गुनाह मिटा देता है। सब्र कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सब्र का मतलब है दर्द में भी सही रहना। जितना बड़ा इंसान होता है उतनी बड़ी आजमाइश। वाकिफ़ है मेरा रब मेरे हर उस आंसू से जो पलकों पर आकर रुक गया। वो जानता है कि मैं कितनी अकेली हूँ और वो मेरे रोने का नहीं, मेरे बुलाने का इंतज़ार कर रहा है। जब कोई नहीं सुनता तब वही सुनता है, और उसकी खामोशी में भी एक गहरी मोहब्बत छुपी होती है। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो, मगर अल्लाह तुम्हें तब भी याद रखता है जब तुम गुनाह करके उससे मुंह फेर लेते हो। इंसान की मोहब्बत बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, मगर मेरे रब की रहमत कभी नहीं बदलती। वो अल-वदूद है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। हर मुश्किल के साथ आसानी है, मगर हम आसानी की तलाश में मुश्किल को कोसने लगते हैं। याद रखो, जो फूल कांटों के बीच खिलता है उसकी खुशबू सबसे अलग होती है। तुम्हारी ये तकलीफ तुम्हें एक ऐसी खुशी की तरफ ले जा रही है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ तो अल्लाह पर अपने यकीन का इजहार है। जब तुम दुआ मांगते हो और वो पूरी नहीं होती तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े शर यानी ईविल से बचा लिया है। उसका नहीं कहना भी तुम्हारे हक में हाँ से बेहतर है। बस उस पर तवक्कुल करना सीखो। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ का गम भी हमेशा नहीं रहेगा और खुशी भी नहीं। असली घर तो वहाँ है जहाँ कोई आंसू नहीं होगा, कोई जुदाई नहीं होगी। अपनी रूह को उस जन्नत के लिए तैयार करो जहाँ अल्लाह खुद तुमसे कहेगा, अब तुम हमेशा के लिए सुकून में हो। जब तुम लोगों से उम्मीद लगाते हो तो तुम अपनी खुशी उनके हाथों में दे देते हो, मगर जब तुम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाते हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने इख्तियार में आ जाती है। अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। लोग तो वक्त देखकर बदल जाते हैं। कभी सोचा है कि दर्द क्यों मिलता है? दर्द इसलिए मिलता है ताकि तुम दुनिया की रंगीनियों से थक कर
واپس اپنے اصلی گھر یعنی اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ درد تمہیں کھانے نہیں بلکہ تمہیں تمہارے رب سے ملوانے آتا ہے۔ جب لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل کا بوجھ اٹھائے نہیں اٹھتا، تب خاموش ہو جاؤ اور بس آنسو گرا دو۔ وہ آنسو جو تمہارے تکیے پر گرتے ہیں، اللہ انہیں عرش پر سنتا ہے۔ ہر آنسو ایک دعا ہے جو بن کہے قبول ہو رہی ہے۔ ہم کتنے خود غرض ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں یعنی برائیوں پر پردہ ڈالے، مگر ہم خود لوگوں کی غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے تو تم نے بہت کم کمایا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو پا لینا ہے تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہیں وہاں سے راستہ دکھاتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی ہر مشکل اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ایمان کی طاقت صرف سجدوں میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی مسکرانے میں ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، بس ایک بار دل سے یا اللہ کہہ دو۔ وہ تمہاری ہر پریشانی کا حل جانتا ہے۔ وہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو سن رہا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد کا علاج ہے۔ انسان کی ہر بے چینی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی جگہ کوئی اور چیز آ گئی ہے۔ جس دن تم اللہ کو دل میں بسا لوگے، اس دن تمہیں دنیا کی کوئی چیز اداس نہیں کر سکے گی۔ سکون چیزوں میں نہیں، سجدوں میں ہے۔ لوگوں سے بات کر کے شاید تمہیں حل نہ ملے، مگر اللہ سے بات کر کے تمہیں صبر ملتا ہے، اور کبھی کبھی صبر مل جانا ہی سب سے بڑا حل ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، اس لیے اپنی کوششوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو تو وہ تمہاری مشکلوں کو تمہاری کامیابی کی سیڑھی سٹیئرز بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں صرف تمہیں یہ سکھانے آتے ہیں کہ ہر کسی پر بھروسہ کرنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سچا انسان ہمیشہ کڑوا لگتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی مٹھاس صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک دنیا اسے توڑے۔ انسان تب ٹوٹتا ہے جب اس کے اپنے اس پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا کو پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے کام آنا بند کر دو، اصلیت خود سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے نزدیک ہونے کا سب سے چھوٹا راستہ سجدہ ہے۔ جتنا تم زمین کے قریب جھکو گے، اتنا ہی تم عرش کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب دنیا تمہارے سارے راستے بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کے در پر جھکو۔ اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ وہ اکیلا ایسا دوست ہے جو تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ جب تمہارا دل بے وجہ گھبرانے لگے تو سمجھ لو
کہ تمہاری روح اپنے مالک کو یاد کر رہی ہے، اسے ذکر کی خوراک دو۔ اللہ کے نزدیک ہونے کا سب سے چھوٹا راستہ سجدہ ہے۔ جتنا تم زمین کے قریب جھکو گے اتنا ہی تم عرش کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب دنیا تمہارے سارے راستے بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کے در پر جھکو۔ اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ وہ اکیلا ایسا دوست ہے جو تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ جب تمہارا دل بے وجہ گھبرانے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اپنے مالک کو یاد کر رہی ہے، اسے ذکر کی خوراک دو۔ انسان سے مانگو تو وہ برا مانتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیوں ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں؟ اللہ کے قریب وہ ہے جس کا نفس سب سے چھوٹا اور جس کا دل سب سے بڑا ہے۔ گناہ کر کے ڈرنا ایمان کی نشانی ہے، اور گناہ کر کے اترانا تباہی کا راستہ ہے۔ ہمیشہ استغفر اللہ کو اپنی زبان پر رکھو۔ مایوسی گناہ ہے، کیونکہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب کی قدرت پر یقین نہیں رہا۔ اندھیری رات کے بعد صبح کا آنا طے ہے، بالکل ویسے ہی تمہاری مشکل کے بعد آسانی کا آنا بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ امید کا ایک دیا پوری دنیا کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اپنے دل میں رب کی رحمت کی امید ہمیشہ زندہ رکھو۔ جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہاں سے اللہ ایک نئی شروعات کرتا ہے۔ وہ الخالق ہے، وہ مٹی سے گلاب کھلا دیتا ہے۔ کبھی یہ مت کہو کہ میری مشکل بڑی ہے، بلکہ مشکل سے کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ جو دروازہ اللہ نے تمہارے لیے بند کیا ہے، وہ دراصل تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس پر یقین رکھو۔ سکون چیزوں میں نہیں، سکون شکر میں ہے۔ جو ملا ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرو۔ سکون خود چل کر آئے گا۔ شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو ان نعمتوں کو گنو جو تمہارے پاس ہے، انہیں نہیں جو تمہارے پاس نہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر غم کی دوا ہے۔ جب تم دل سے شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، خوشی ہو تو شکر، غم ہو تو صبر۔ سکون کا راز یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور نشچنت ہو جاؤ۔ جو شخص تھوڑے پر شکر کرنا نہیں جانتا، وہ بہت ملنے پر بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ خوشی باہر کی دنیا میں نہیں، تمہارے اندر کے اطمینان میں ہے، اور اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ خوش رہنا ہے تو لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو۔ امید صرف اس ذات سے رکھو جو کبھی بدلتی نہیں۔ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ جب تم دکھ میں بھی مسکراتے ہو تو تم اپنے رب پر اپنے یقین کا اظہار کرتے ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے نفرتوں میں ضائع مت کرو۔ محبت بانٹو تاکہ تمہیں محبت ملے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھ، ہمیں شاکر یعنی شکر کرنے والا بنا، اور ہماری ہر پریشانی کو سکون میں بدل دے۔
جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی ہر جائز تمنا پوری فرما اور ان کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما۔ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں اور تمہاری زبان پر کوئی لفظ نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارے رب نے تمہاری آنکھوں کی زبان سمجھ لی ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کے ہر ایک لفظ کا جواب جانتا ہے۔ انسان کی حقیقت۔ لوگوں کے بدلنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ انسان وہی ہے جو وقت کے ساتھ بدل جائے، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جینا ہے۔ سکون کا راز۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینے سے ملتا ہے۔ جب تم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو تمہاری زندگی کا بوجھ وہی اٹھا لیتا ہے۔ شکر کی فضیلت۔ جو شخص الحمدللہ کہنا سیکھ جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ شکر کی چابی سے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھو، کیونکہ تمہارا حساب لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ معافی کا انعام۔ تمہارے دشمن نے تمہیں دکھ دیا، اسے معاف کر دو۔ تمہارے اپنے نے تمہیں چھوڑا، اسے معاف کر دو، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا رب معافی کو پسند کرتا ہے اور تم اللہ کو پسند کرتے ہو۔ اللہ کا انتخاب۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے رستہ چنا ہے؟ نہیں، میرے رب نے تمہیں چنا ہے کہ تم اس کے در پر آؤ۔ وہ تمہارے دل کی تپن اور دکھ کو جانتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں اس موڑ پر لایا ہے تاکہ تم اس کے سوا سب کچھ بھول جاؤ۔ آخری سچ۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور موت ہر وقت دروازے پر ہے۔ اپنا وقت نیکیوں میں اور اپنے رب کی رضا میں گزارو۔ کل کیا ہوگا اس کی فکر چھوڑو، کیونکہ کل کا مالک بھی وہی اللہ ہے جس نے آج تمہیں سانس دی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے تم خود اس کے در پر آ کر اپنی پریشانیوں کا اظہار کرو۔ وہ تمہاری آواز سننے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں، یہ تو ایک راستے کا پڑاؤ ہے۔ یہاں کی ہر خوشی اور ہر غم بس کچھ وقت کا مہمان ہے۔ اصل گھر وہی ہے جہاں تمہارے سجدوں کا حساب ہوگا۔ جب تم اکیلی ہو تو سمجھو کہ تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تنہائی میں ہی انسان کو اپنی حقیقت اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس تنہائی کو دکھ مت سمجھو، یہ ایک انعام ہے۔ تمہارے عمل سے زیادہ تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر تمہاری نیت میں اخلاص یعنی سنسیریٹی ہے تو تمہارا چھوٹا سا عمل بھی عرش پر بھاری ہو سکتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا تو اللہ پر اپنے یقین کا اظہار ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو، یا اللہ، مجھے پتا ہے تو میری ہر پریشانی کا حل جانتا ہے۔ خود کو اچھا بنا لو تو دنیا کے دوسرے لوگ بھی تمہیں برے نہیں لگیں گے، کیونکہ اکثر ہمارا اپنا ہی عکس ریفلیکشن ہمیں دوسروں میں نظر آتا ہے۔ حکومت بدلنا آسان ہے، مگر خود کو تبدیل کرنا صدیوں کا کام ہے۔ اصل انقلاب تب آتا ہے جب انسان اپنی اندر کی برائی کو ختم کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم سے ہمیشہ خوش رہنا اور ہمیں بھی ہمیشہ خوش رکھنا، کیونکہ تیری رضا کے بغیر سکون کا کوئی اور راستہ نہیں۔ لفظوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرو، ورنہ تمہارے لفظ ہی تمہیں تمہارے ہاتھ سے نکال دیں گے۔ بولنے سے پہلے سوچو
क्योंकि बोला हुआ लफ्ज वापस नहीं आता। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिस्क अल्लाह के पास है तो तुम रिस्क तलाश न करो, अल्लाह को तलाश करो। सब्र की खामोशी। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। दुआ की ताकत। दुआएं अल्लाह को मना लेती हैं, वो मान जाएगा, दुआ करना ना छोड़ो। बेहतरीन फैसला। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। खिदमत खल्क। किसी की मदद करना पाक दिल होने की निशानी है। कामयाबी का राज। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अज़्म और हौसले से हासिल करता है। जिंदगी का मकसद। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो 2 बातों को मामूल बना लें, अल्लाह के किए पर सब्र और अल्लाह के दिए पर शुक्र। अगर तुम खुद जिक्र नहीं कर सकते तो जिक्र करने वालों के पास बैठ जाया करो। अल्लाह के दोस्तों की महफिलों में बैठने से दिलों का गम दूर होता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है। ऊंची परवाज़ करना चाहते हो तो रिस्क की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि फ़िज़ाओं में वही उड़ते हैं जिन्हें रिस्क देने वाले पर यकीन होता है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ न लगाना ज़रूरी है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि वो अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। सुनो, मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत के बगैर खुदा भी नहीं मिलता। वो गुनाहगारों की दुआ भी सुना करता है। हाथ मायूस ना होंगे, उठाकर देखो। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों से नेकियों की तरफ आना है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो तो वो तुम्हारा रास्ता रोशन कर देगा। दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करने में कोई हर्ज नहीं, मगर ऐसा हो कि अगर वो खो जाएं तो तुम रंज और गम महसूस ना करो। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वही है जो दिलों को सुकून और रास्ता दिखाता है। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा, उसे खबर नहीं कि खुदा ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा है। मोहब्बत दिलों पर वही काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। ये इंसान को अंदर से पाक और साफ कर देती है। खामोशी से लोगों को मुतासिर करना सीखो। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। असल ताकत तो खामोश रहने में है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लेता है तो उसे कभी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चाई ही आज़ादी का रास्ता है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो। रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। असल चमक तो मुश्किल वक्त में नजर आती है। वीरान दिल का इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान है। कुरान शिफा है, रहमत है उन लोगों के लिए जो इस पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में परेशान होना तुम्हारे इंसान होने का सबूत है, मगर हमेशा परेशान रहना अल्लाह पर यकीन न होने की निशानी है। दुआ रूह और आरजुओं की एक ऐसी दास्तान है जो सीधा अर्श तक जाती है। जब दिल से दुआ निकलती है तो कायनात के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आखिर में इंसान के पास कुछ नहीं रहता सिवाय उसके किरदार के। इसलिए अपने किरदार को ऐसा बनाओ
کہ جنازے کے بعد بھی لوگ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ بنو، بلکہ اس رب کے بن جاؤ جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مسافر ہمیشہ اپنا راستہ یاد رکھتا ہے، تم اپنا اصل گھر مت بھولنا۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو خاموش ہو جاؤ، تمہاری خاموشی اللہ کے سامنے تمہاری سب سے بڑی گواہی بن جائے گی۔ انسان سے بدلہ لینے سے بہتر ہے مالک پر چھوڑ دینا۔ سجدہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں، سجدہ تو اپنی انا یعنی ایگو کو زمین پر رکھ کر اللہ کی عظمت کو مان لینے کا نام ہے۔ رزق کی فکر میں اتنا مت ڈوبا کرو کہ رزاق یعنی رزق دینے والا ہی بھول جائے۔ جو پرندوں کو پالتا ہے وہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لگایا کرو، کیونکہ لوگ تو وہ ہیں جو خدا کی باتوں میں بھی نقص نکال لیتے ہیں۔ تمہارا رشتہ صرف اپنے رب سے ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دینا، اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی محبت سے بھرا رکھنا اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔
ہو